السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے، نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو، تو وہ اذان بھی دی جا سکتی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے۔ اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی۔ نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک۔ نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھاتے آذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اس میں بہت دلچسپ بات ہے، ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں۔ لوگوں نے افطار کر لیا، اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا، اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا۔ تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دکھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے، بھلے 5 منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر تھے۔ یہ شریعت کے احکام زمان، مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں۔
لیکن اگر افطار ہونے میں 5 منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑھ گیا اور اب وہ 5 منٹ کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ بن گیا، تو اب آپ 5 منٹ بعد افطار نہیں کریں گے جب تک وہ 1 گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا، افطار نہیں ہو سکتا۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء رواہ ابو داؤد والترمذی حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، جن کو چھہارے کہتے ہیں۔ اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ کھجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور یہی ایفیکٹ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا۔ روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكة، رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے، کیا؟ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكة۔ اس کا ترجمہ ہے، روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں، یعنی رحمت لے کر۔ کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری باری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں۔ اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سحری بھی خطرے میں پڑ جائے اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں۔ تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ۔ روزہ اور افطاری، افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے خوشی کے 2 موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب سامنے پا کر۔ تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہایت اہم وقت ہے۔ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ گویا جب رات کا آغاز ہو جائے، رات شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے
تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے، اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے، گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربۃ ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جیسا کہ سحری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سحری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سحری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرا ہو جائے، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے، تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، گویا اعتدال میں رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے، انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی عاجلہم فطرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا، جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کی نسبت کھجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا، گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، اور کھجوروں میں بھی تازہ کھجور۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس کھجوریں ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ کھجوریں ہوں، تو اگر میسر ہو، ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔ افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسے سحری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر، کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے، اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرے، دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت، اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے۔ عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، جس کا ترجمہ ہے
پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں۔ حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے، اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزے کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اجر کو سمیٹتا ہے۔ اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی اہتمام کیا جائے، یا ایک دیگ ہی پکائی جائے، یا کوئی خاص قسم کا اہتمام ہو؟ نہیں، یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کو بھی یہ سارا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ اجر پا لیا، لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اسے بھی ایک ادب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے، اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی۔ عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه، جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ افطار کے لیے افضل چیز کھجور اور پانی ہے۔ افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس اہتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراویح کے لیے ہمت ہار بیٹھے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاؤں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ۔ افطار کا وقت سحری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے،
ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے. اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں. مثلاً آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے یہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے, ذکر کیا جائے, دعا کی جائے, اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے, کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے, تو اس کا اہتمام بھی رہے. اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو. تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے, اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا, اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا. کوئی اور سوال؟ افطار کے مطابق قرآن کی روشنی میں کیا ضروری؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے, یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں, دوستوں کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو. لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں, یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے. جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسات, ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں, دوستوں کو یاد رکھیں, اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں, یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو, وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں, نہ دوست ہیں, نہ تعلق دار ہیں, لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں, اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے, انبیاء کی سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے, لیکن حد اعتدال کے اندر, جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہوں. صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے, تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے. تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو میل جول میں حرج نہیں ہے. سحری روزے کا ایک اہم حصہ ہے. دوسرے لفظوں میں روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے. یہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رات کے وقت اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا, اور وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کس وقت ان دو دھاگوں کا فرق معلوم ہوگا. جب وہ اس چیز کو پہچان نہ پائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سیاہی شب کی دھاری ہے اور سفیدہ صبح کی دھاری ہے. یعنی جب رات اور دن آپس میں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں, یا دن کا آغاز ایک طرح سے یا فجر کا آغاز ایک طرح سے نمایاں ہونے لگے, تو وہ وقت سحری کا وقت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی. ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں, اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے, اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے, کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا, تم لوگ وصال سے بچو یا صوم وصال سے بچو. اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہی کو قرار دیا. مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے, عن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت السحر. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت انس سے بھی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ گویا یہ ایک بابرکت کھانا ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کی ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا، اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس میں ہمیں لطف آنے لگتا ہے، پھر ہم اسے کرتے ہی جانا چاہتے ہیں، لیکن نیکی کے کام میں بھی اعتدال ضروری ہے اور انتہا پسندی درست نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتے کا نام دیا۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ یعنی آپ نے سحری کی دعوت کس طرح دی کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر، آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے۔ تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں، اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے، ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سحری کا وقت ایک بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں۔ یہ سونا یعنی سحری کے وقت سحری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں۔ ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں، ٹیلی فون کرنے میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں۔ وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ
سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں یا سرو کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری کر سکیں، کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے کھا سکیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے۔ بہرحال سحری سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ مزید سوال ہوں تاکہ اس موضوع کو مزید واضح کیا جا سکے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصال سے کیا مراد ہے؟ وصال کا لفظ وصل سے ہے جس کا معنی ہے ملانا۔ اہل کتاب میں روزے کے مختلف طریقے رائج تھے، جس میں سے ایک طریقہ صوم وصال کا تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ مثلا ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے سوا نفلی روزے اس طرح سے رکھے کہ بغیر وقفے کے مسلسل مہینے یا 2 مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور بیچ میں کچھ نہ کھائے پیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر بہت مشقت کا سبب بن جاتا ہے، اس میں پھر عبادت کی اسپرٹ کم ہو جاتی ہے اور نفس کشی کا ایک دوسرا رجحان پیدا ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادت کی غرض یا مقصد اذیت دینا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے۔ جی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری اذان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، 1 آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکے تو کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل روزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور عنایتوں کا مہینہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اس مہینے کے روزے فرض کر کے اور اس میں نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر اس نے ہمیں نیکیوں کے کئی مواقع عطا کیے، اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اور بندوں کے درمیان ایک بہترین رابطہ، کتاب ہدایت، زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ اسی کتاب سے ملتا ہے۔ اس نے بندوں کو پیدا کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، راہ بھی دکھائی۔ پھر یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کرنے کا ایک اجتماعی ماحول ہم سب کو دیا گیا کہ اس فرض کے ادا کرنے میں ہم تنہا نہ تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے کہ تمہیں سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنا ہے 30، جب چاہو رکھ لو۔ کوئی شخص محرم میں رکھتا، کوئی سفر میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی کبھی کوئی کبھی، لیکن 1 مہینہ سب کے لیے مقرر کر کے ہم سب کو اکٹھے مل کر ایک اجتماعی ماحول میں نیکی کا موقع عطا کیا، یہ بھی اس کا ایک بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں عام نیکیوں کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ ہمیں اس مہینے میں روزے کی بدولت
برائیوں سے دور رہنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوئے، عشرۂ رحمت میں، عشرۂ مغفرت میں خاص طور پر معافی مانگنے کا موقع ملا، کیونکہ عشرۂ مغفرت کہہ کر اسے ہمیں یاد دہانی کرائی گئی کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر اسی طرح روزوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس بھی ملا، جو بذات خود ایک بہت ہی پرسکون احساس ہے۔ نیکیوں پر استقامت کی راہ ہموار ہوئی، دعائیں مانگنے کا موقع ملا، راتوں کو لمبی نماز پڑھنے کا موقع ملا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کا موقع ملا، اور بہت سے ایسے کام تھے جس پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ماحول اور ایک خاص قوت اور ایک خاص توفیق نصیب ہوئی۔ اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے، اپنے دین کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، تو یہ لگتا ہے جیسے ساری کتاب کا خلاصہ شکر ہی کے کلمے میں ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا دیکھیے تو وہ بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دے کر، اس دین کی تعلیم دے کر ہمیں ایک شکر گزار انسان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ شکر گزار انسان ہی انسانوں کا محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ شکر ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ شکر ہی اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی قدردانی کرنا سکھاتا ہے۔ شکر نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ گویا شکر نعمتوں کو بڑھانے کا، نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اس شکر کا فائدہ خود شکر ادا کرنے والے ہی کو ملتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو بندوں کی پرواہ نہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بے پرواہ ہے، عزت والا ہے، اسے بندوں کے شکر کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی کے مطلب ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا، گویا تھوڑی سی نعمت پر راضی ہو جانا اور نعمت کے دینے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی سے پھر شکر کا عام معنی یہ نکلا کہ کسی نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یعنی نعمت کو محسوس بھی کرنا اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا۔ بندہ جب رب کے لیے شکر گزار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ نعمتوں کا اعتراف سیکھتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے، کیونکہ نعمت پا کر اس کا ذکر بھی نہ کرنا یہی تو ناشکری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ گننا چاہیں بھی تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بھی فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرے شکر گزار بنو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو سمجھداری عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تو گویا شکر ادا کرنا حکمت اور عقل مندی کی بات ہے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا میں جواباً اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اور بندوں میں سے سب سے زیادہ جو ہماری شکر گزاری کے مستحق ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک،
کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار ہو جاؤ، الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ گویا شکر گزاری کے لیے یہ احساس فائدہ مند ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تو اس کو ناراض کر کے اسے کیا منہ دکھائیں گے۔ والدین کے علاوہ خواتین کے لیے خاص طور پر یہ کہ وہ شوہر کی شکر گزار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے ہاں بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتے ہیں، بچوں سے نوازتے ہیں، پھر اگر شوہر کی طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ کہنا ناشکری کی بات ہے۔ اس کے علاوہ عام بندوں میں سے بھی جو بندہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرے، چھوٹی بھلائی یا بڑی بھلائی، ان تمام چیزوں پر ہمیں دوسروں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ کا شکر گزاری کا رویہ بندوں کو آپ کے قریب لے آئے گا، لوگوں کو آپ سے ہمدردی ہوگی اور تعلقات میں بہت خوبصورتی پیدا ہوگی، جس سے دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے اسے کچھ دیا تو بگڑ گیا۔ پھر ایک اور آیا، آپ نے اسے وہی کھجور دی جو پہلے کو دی تھی، تو اس نے خوشی سے لی اور کہنے لگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہے یا آپ کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے اور اس کو مزید 20 درہم دینے کے لیے کہا۔ یعنی دنیا میں یہ دکھا دیا گیا کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں کس طرح دنیا کی نعمتیں ان پر آتی ہیں اور کس طرح بندوں کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اب آخری بات یہ کہ شکر ادا کیسے کیا جائے۔ پہلی بات یہ کہ دل میں نعمتوں کا احساس پیدا کیا جائے، نعمتوں کی قدردانی کی جائے، زبان سے اس کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بندوں کی طرف سے ملنے والی خوشی پر بندوں کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی زبان سے بھی۔ اور تیسری چیز ہے عملی شکر، یعنی جس کا ہم پر احسان ہو اس کے لیے ہم کچھ کریں گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھتے، اسی طرح جس بندے نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو اس کے ساتھ ہمیں بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور اس کے لیے قدردانی کے جذبات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھلائی اور خیر خواہی کرنے کا حکم ہے جب کبھی جہاں کہیں موقع ہو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں کہ وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں شکر گزار بنا لے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں کچھ دعائیں آتی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی ایک خوبصورت دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا، کہ اے میرے رب تو مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ اپنی اطاعت کرنے والا بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا اور عاجزی کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اگر ہم رمضان المبارک کی ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا کی شکر گزار ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی نیکی کے مواقع پاتے رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں خیر و سعادت سے ہمکنار ہوں گے۔ روزہ اور صبر، صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا، تنگی اور بے قراری کی حالت میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق روک لینا، ثابت قدم رہنا۔ انسان کی زندگی میں یہ صفت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حقیقت میں انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں صرف دن ہی دن ہو، ہر دن کے بعد ایک رات ضرور آتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب رات آ جائے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی رہ جائے، نہیں، رات پھر دن میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دن کے بعد یا خوشی کے بعد رات یا غم کے لمحات میں صبر سے کام لیں، اس وقت کو احسن طریقے سے گزارنا جانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت
کچھ یوں بتاتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء کہ وہ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں. یعنی کس چیز میں ثابت قدمی؟ خیر اور بھلائی میں، اچھے رویے میں. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اطاعت پر صبر کرنا، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جانا، خواہ کیسی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے. اسی طرح گناہوں سے خود کو روک لینا، یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے کہ انسان کا نفس اسے مجبور کر رہا ہو، معاشرہ اس کو مجبور کر رہا ہو، حالات اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ غلط کام کرے، لیکن وہ غلط کام نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے، تو یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے. اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جب غیر موافق حالات زندگی میں آئیں، پریشانیاں اور دکھ، خوف اور غم کی کیفیت ہو، تو اس میں بھی انسان منفی رویوں سے بچے، مثبت رویہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی پر روکے رکھے. رمضان المبارک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اور اگر ہم رمضان کے معمولات کو دیکھیں، اس کی روٹین کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک صبر ہی کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے یا صبر ہی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت اٹھنے کو کہا جاتا ہے جب اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے سے روکا جاتا ہے جب کھانے کو جی چاہتا ہے، اس وقت سونے سے روکا جاتا ہے جب سونے کو جی چاہتا ہے. گویا صبح کا جاگنا، سحری کرنا، دن میں کچھ نہ کھانا پینا، رات کو نماز میں کھڑے رہنا، یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس شخص کے اندر صبر ہو، جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھ سکتا ہو. رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن انسان جب ہر روز اس تربیت سے گزرتا ہے تو صبر کا مادہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے، جو اسے زندگی کے باقی دنوں میں بہت مددگار ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے اور بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. گویا صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں پہنچنے والے دکھ، تکلیف، غم پر صبر کرنا جانے، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے خود میں صبر پیدا کرنے کا. حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. آپ دن کے بھی مختلف حصوں کو دیکھیں، صبح کا وقت دوپہر سے، دوپہر کا شام سے مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ کائنات مسلسل حرکت میں رہے، تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہے. خود انسان کی موت اور زندگی یہ سب بھی ایک آزمائش ہے. ان آزمائشوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے. اور اگر انسان ایسے موقعوں پر بے صبری سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو اس کی اس آزمائش پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا، اور جو اس وقت ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین. ایک اور جگہ پر آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا کہ رضا الہی کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے دنیا میں برداشت کی اس کے بدلے انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب بہترین اجر ملے گا تو اس وقت دنیا میں امن و عافیت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچی سے کاٹ دی جاتی، ہم صبر کرتے اور آج ہمیں یہی اجر ملتا جو ان مصیبت زدہ لوگوں کو مل رہا ہے. صبر نہ کرنے پر انسان اپنے حالات کو بدل نہیں سکتا. قرآن پاک میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اگر انسان یہ کام نہیں کرتا، یعنی صبر نہیں کرتا یا دوسروں کو تھام کے نہیں رکھتا، تو نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ صفت کس طرح پیدا کی جائے؟ تو اس میں بھی پہلی چیز ارادہ ہے، پھر کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا۔ تو گویا اس کے لیے انسان کو اپنی ول پاور سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں، ناپسندیدہ حالات میں انسان اپنے آپ کو تھام کر رکھے، روک کر رکھے اور کسی بھی نیگیٹو ریئیکشن سے بچے۔ پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی ہم حق پر، خیر پر، بھلائی پر جمے رہیں اور گھبرا کر نیکی اور خیر کا دامن نہ چھوڑے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جو ہی اس راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو جما کے نہیں رکھتا، وہ صبر سے کام نہیں لیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ گویا جس طرح نماز زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک فرض ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی انسان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک درکار ہے۔ لیکن صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تحمل اور برداشت کی قوت ہو، اور